ڈاکٹر نبیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر احساس ہو، ہمدرد ہو وہ دوسروں کا۔ لیکن اگر انسان خود اپنے لیے ہمدرد ہو جائے، خود پہ ترس کھائے، تو کیا یہ صحیح رہتا ہے؟ نہیں، یہ ایک طرح کا اپنے آپ کو وکٹم شو کرنا ہے۔ آپ کو خود ہی لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، آپ کو خود ہی لگ رہا ہے میرے ساتھ زندگی میں کبھی اچھا نہیں ہوا۔ دوسروں میں جو نعمتیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان سے جیلسی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسروں کے مسائل جو ہے نا وہ بہت کم ہیں اور میرے مسائل بہت زیادہ ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں۔ مطلب اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ پورے دن میں کیا کیا برا ہوا ہے، لیکن کیا کیا اچھا ہوا یہ یاد نہیں وہ رہتا۔ یاد نہیں رہتا، اور پھر کیا ہوا کہ جو اچھا ہوا ہوتا ہے نا اس میں بھی کیڑے نکالتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ اس سے بھی بہتر ہو سکتا تھا، اس سے بھی زیادہ اچھا ہو سکتا تھا۔ اس کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے انسان کو خود کو؟ دیکھیے، لوگ ہنسنے والے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے رونے سے بہت خوش ہوں، میں اس لیے اس کے ساتھ ہوں؟ اکثر آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں جو لوگ روسٹ کر رہے ہیں۔ بھائی چکن روسٹ ہوتے تو ہم نے سنا تھا، انسانوں کی شخصیت کو روسٹ کرنے کا آپ کو کس نے اجازت دی؟ اچھا، یہ ویسے لوگ کیوں خود ترسی کا شکار ہوتے ہیں؟ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ کیا سلیوشن ہے ان کے لیے؟ کوئی آسان سا حل بتائیں۔ کہتے ہیں دنیا کا بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر احساس ہوتا ہے، جو دوسروں کا احساس کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی احساس اور ہمدردی انسان اپنے آپ پہ کرنے لگے، اپنے آپ پہ ترس کھانے لگے، تو اس کے نتائج کتنے برے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان خود ترسی میں کیسے مبتلا ہوتا ہے اور اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہ علی خان نے۔ ڈاکٹر نبیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر احساس ہو، ہمدرد ہو وہ دوسروں کا۔ لیکن اگر انسان خود اپنے لیے ہمدرد ہو جائے، خود پہ ترس کھائے، تو کیا یہ صحیح رہتا ہے؟ نہیں، یہ ایک طرح کا اپنے آپ کو وکٹم شو کرنا ہے یا وکٹم کارڈ کھیلنا ہے۔ اگر آپ صرف اپنی ہی ذات کو دیکھتے ہیں اور کسی اور کی ذات پر آپ کا فوکس نہیں ہے، صرف اپنی ذات پہ فوکس ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی پرابلم ہوتی ہے، میں ہی ٹینشن میں پڑتا ہوں، یا میرے ساتھ ہی جو ہے وہ حالات ہمیشہ خراب ہو جاتے ہیں، اس طرح کی خیالات اور سوچ کا آنا یہ شو کرتا ہے کہ آپ ایک سائیکلوجیکل بیہیویئر، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ایک بیہیویئرل ایشو ہے اور یہ سائیکلوجیکل ڈیزیز بھی ہے جس کو ہم سیلف پیٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک اس قسم کی بیماری بھی ہے، خود پہ ترس کھانا، خود پہ ترس کھانا۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ خدا ترسی ہوتی ہے، ہاں، لیکن یہ خدا ترسی نہیں ہوتی، یہ خود ترسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ خود ہی وکٹم ہے، آپ کو خود ہی لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، آپ کو خود ہی لگ رہا ہے میرے ساتھ زندگی میں کبھی خود کو اچھا نہیں مظلوم ہوا، سمجھتے ہیں، بے خود بس، ہی اور کو ہر چیز میں مظلوم خود کو سمجھتے ہیں۔ وکٹم بنا لیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے، اگلے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگلے کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ دنیا کا رواج ہی نہیں ہے، یہ دنیا کا جو ہے وہ سٹائل ہی نہیں ہے کہ آپ خود کو جو ہے وہ وکٹم شو کر لیں اور دوسرے کو سمجھیں گے اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں آتے۔ لوگ یہاں عمر سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی عمر اتنی ہے تو اس کے تجربات اتنے ہوں گے، نہیں، تجربات ہمیشہ حالات سے کریٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کے جیسے حالات ہوتے ہیں ویسا ہی آپ کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کیونکہ اپنے حالات سے گزر کر تجربہ کرتے ہیں، اس لیے انہیں دوسرے جو ہے وہ ہمیشہ غلط تصور کرتے ہیں دوسروں کو، یا دوسروں میں جو نعمتیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان سے جیلسی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے ہی اندر سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسروں کے مسائل جو ہے نا وہ بہت کم ہیں اور میرے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک طرح سے جو ہے وہ ایک ایسا وکٹم ہوں، یا میں ایک طرح سے ایک ایسی بندی ہوں یا بندہ ہوں کہ جس کو ہمیشہ جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی جو ہے وہ ملتی ہے، مجھے کبھی خوشی نہیں ملتی۔ یہ ایسا سوچنا ہے سیلف پیٹی میں جو ہے رہنے والے لوگوں کا۔ اچھا، دوسروں کی زندگی بہت آسان ہے، ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی زندگی، یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی بہت آسان ہے اور ہماری زندگی بہت مشکل ہے۔ ان کو دوسروں کی زندگی اپنی زندگی سے آسان نظر آتی ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ریالٹی جو ہے وہ اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ زندگی تلخ ہے، تلخ حقائق پر مبنی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ زندگی انہی کی تلخ ہے، انہی کے ساتھ سب کچھ برا ہو رہا ہے، انہی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، انہی کے ساتھ لوگ غلط بیہیویئر استعمال کرتے ہیں، اور انہی کو اللہ جو ہے وہ نعمتوں سے نہیں نواز رہا، باقی ان کے ساتھ چلنے اور رہنے والے لوگوں کو اللہ جو ہے وہ نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ یہ سیلف پیٹی کا شکار لوگوں کا ایک بہت بڑا المیہ آپ اس کو کہہ سکتی ناشکرے ہیں۔ ہوتے ہیں بیسیکلی، عام الفاظ میں۔ جی، بہت خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ ناشکرے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ سیلف پٹی میں جو ہے وہ ایک قائم، میں کہوں گی کہ ایک شخص کی اگر آپ پرسنالٹی کا جائزہ لینا چاہیں کہ یہ سیلف پٹی کا شکار ہے، تو وہ شخص ناشکرا ہے،
وہ اپنے ساتھ چلنے والی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرتا ہے. مطلب اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ پورے دن میں کیا کیا برا ہوا ہے، لیکن کیا کیا اچھا ہوا یہ یاد نہیں وہ رہتا. یاد نہیں رہتا. اور پھر کیا ہوا کہ جو اچھا ہوا ہوتا ہے نا اس میں بھی کیڑے نکالتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ اس سے بھی بہتر ہو سکتا تھا، اس سے بھی زیادہ اچھا ہو سکتا تھا. مطمئن نہیں ہوتے اپنی زندگی میں مطمئن کسی نہیں چیز ہوتے. سے. بالکل. یہ جو ایک سچویشن ہوتی ہے نا کہ ایسا وہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے جس پہ ہم شکر ادا کریں. یہ ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے نعوذ باللہ. جبکہ آپ اس طرح کے کانسیپٹ کے ساتھ اگر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ دوسروں کی زندگی بہت خراب کر سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتی ہے نا چیز وہ آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. دیکھیں ریلیشن شپ میں قائم کوئی بھی شخص اگر کوئی اپنے ریلیشن شپ کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا پا رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سیلف پٹی کا شکار ہو، وہ ایک وکٹم ہو اور وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ سب برا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس چیز کا بھی ذمہ دار جو ہے. اچھا ذمہ دار ہمیشہ اس کی نظر میں دوسرا ہی ہوتا ہے. اس کی زندگی میں ہونے والا کسی بھی غلط کام کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کوئی دوسرا شخص. بندہ، وہ خود نہیں ہے. وہ خود نہیں ہے. ایسے کیسے پاسبل ہے؟ انسان اپنے ایکشن کا ذمہ دار خود ہی ہوتا ہے نا. ذہنی امراض ایسے ہی ہوتے ہیں. ذہنی امراض اسی طرح ریاکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے بیہیویئر پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ بیہیویئر پہ کنٹرول نہ ہونا، خاص طور پہ خود کو وکٹم شو کر کے جو ہے وہ ہر وقت مظلوم شو کر کے روتے رہنا. اچھا ان لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت روتے ہیں اور ہر بات پر جو ہے وہ رو رو کر جو ہے وہ لوگوں کو اپنی رودات سناتے ہیں. دیکھیے لوگ ہنسنے والے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، خوش رہنے والے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں. آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے رونے سے بہت خوش ہوں، میں اس لیے اس کے ساتھ ہوں، یہ بندہ ہر وقت روتا رہتا ہے میں اس لیے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ایسے لوگوں سے تو لوگ دور ہی ہو جاتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں. اس لیے سیلف پٹی کا شکار لوگ جو ہے وہ اپنے کبھی اچھے دوست نہیں بنا پاتے. سیلف پٹی کا شکار لوگ جو ہے وہ کبھی ایک اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کر پاتے. سیلف پٹی کا شکار لوگ جو ہے وہ دوسروں کی نعمتوں سے جیلسی فیل کرتے ہیں اور پھر ان کی نعمتیں چھیننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اکثر آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں جو لوگ روسٹڈ کرتے ہیں، جی ہم روسٹ کر رہے ہیں. بھائی چکن روسٹ ہوتے تو ہم نے سنا تھا، انسانوں کی شخصیت کو روسٹ کرنے کا آپ کو کس نے اجازت دی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مینٹلی ڈسٹربس ہے. یہ ڈسٹرب فیملیز ہے. میں ان کو ہمیشہ ڈسٹرب فیملیز کہتی ہوں. یہ ڈسٹرب فیملیز مینٹل ڈس آرڈرز میں مینٹل سچویشن ان کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ اکثر اوقات سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ کو وکٹم شو کرتے ہیں اور دوسرے کو جو ہے وہ یہ اتنا ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی بھی فیمس بندے کا نام خراب کرنے کی کوشش جو ہے وہ تب کی جاتی ہے جب انسان جو ہے انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے، جس میں آپ اس کو احساس کمتری میں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے سیلف پٹی کا آغاز جو ہے وہ آپ کے احساس کمتری سے ہوتا ہے. لوگ جب آپ کو وہ مقام نہیں دے پاتے یا آپ لوگوں میں وہ مقام نہیں لے پاتے جو کوئی آپ کا دوست ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مجھے ایسے ری ایکشن ملے. آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہو اپنی شہرت پر، آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہو اپنی تعلیم پر، آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہو کسی بھی چیز پر اور آپ کو نہ ملے یا حسن پر اتنی اٹینشن نہ ملے کہ یار تم خوبصورت لگ رہی ہے تو کیا بولتے ہو. تو پھر وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ بندہ کمپلیکس میں مبتلا ہوگا اور وہ کسی ایسے بندے کو ٹارگٹ کرے گا جسے اللہ نے نواز دیا ہے، جسے اللہ نے خوبصورتی سے بھی، آواز سے بھی، انداز سے بھی، تعلیم سے بھی، ہر چیز سے راستہ کیا. وہ بندہ اس پر کیچڑ اچھالے گا، اس پر گند اچھالے گا. اور میجورٹی آپ آج سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہی ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر دیکھ رہے ہیں. میں اسی لیے سوشل میڈیا کو دجالی فتنہ کہتی ہوں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ مینٹل کس ڈس آرڈر کا شکار ہے. ہمارے پاس تو اس کی لسٹ ہی موجود نہیں ہے. اگر آپ ان کی جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ان کا ٹیسٹ کروائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے بیشتر لوگ اپنے گھروں سے تنگ آ کر جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں. اپنے گھروں سے تنگ اور لوگوں کے بیہیویئر سے تنگ آ کر کبھی انزائٹی، ڈپریشن یا سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. تبھی یہ دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. یہ سیلف پٹی کو جو ہے وہ اپنے اندر اس قدر رچ بس جاتی ہے، ان کے اندر سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انہیں دوسرے جو ہے وہ اپنے دشمن لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کچھ ہے. بلا وجہ کچھ نہیں، ذہنی کیفیت بلا وجہ دماغی خناس ہے نا خود کا. ایگزیکٹلی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے. دماغی توازن جس کا درست نہیں ہے اس کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ان کا دماغی توازن اس حد تک درست ہوتا ہے کہ یہ وکٹم ہے.
وکٹم ہے. ان کے ساتھ سب کچھ برا ہوتا ہے اور باقی سب کے ساتھ اچھا ہوتا ان ہے. کا اصل میں ہمدردی چاہیے ہوتی ہے نا, کیونکہ خود بھی ترس کھا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں لوگ بھی ترس کھائیں. ہمدردی, ان کو یہ زیادہ مظلوم شو کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو, ہاں 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 مظلوم کارڈ کھیل دیا. جیسے کہتے اکثر ہیں عورتیں عورت کارڈ کھیلتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ عورتوں کو اکثر اوقات ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ جس میں وہ فٹافٹ کرتی بھی خود ہیں, لڑائی بھی خود شروع کرتی ہیں, بدتمیزی بھی خود کرتی ہیں, اور جب پھنس جاتی ہیں تو وہاں مظلوم بن جاتی ہیں. عورت کارڈ کھیلتی ہے نا, عورت کارڈ کھیلتی ہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میرے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں, اور وہ اچانک سے جو ہے وہ اس بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں جس بندے نے اس پر الزام لگایا ہوتا ہے. ایسی کچھ خواتین ہوتی ہیں. اچھا, پھر دوسرے یہ لوگ جو ان کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں نا ریلیشن شپ میں, ان کے جو پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا جب بھی کوئی شخص کسی پر گند اچھالتا ہے نا, یہ سیلف پٹی کا شکار ہے, یہ خود کو مظلوم تصور کر رہا ہے, اپنے پاس جو اس کے نعمتیں ہیں ان کی ناشکری کر رہا ہے, اور دوسرے کے پاس نعمتوں کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس ہونا چاہیے. اس تک پہنچنے کے لیے یہ سازش پلان کرتا ہے اور ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے. یہ سیلف پٹی کا شکار انسان ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ ہر جگہ پر صحیح ہوں, دوسرے ہر جگہ پر غلط ہیں. اور ان کو یہ لگتا ہے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کتنی تلخ ہے, کتنے مسائل ہیں میری زندگی میں. ہاں نہیں, اور یہ صاف لوگوں کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا. اچھا, میں تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں. فوراً سے پہلے رونا شروع کر دیں گے, رو کے اپنی سٹوریاں سنانا شروع کر دیں گے. آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے بہت سے آپ کے دوست, احباب, رشتہ دار اس طرح کی نوعیت کے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کسی کا ایسا بیہیویئر دیکھتے ہیں جو کہ نارمل نہیں ہے, آپ کو اب نارمل بیہیویئر جو ہے وہ شو ہوتا ہے, تو سمجھ لیں کہ یہ ذہنی مریض ہے. اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی ذہنی بیماری جو ہے وہ چل رہی ہے جس کا علاج ضروری ہے. اور اگر سیلف پیٹی کا شکار لوگ اپنا جو ہے وہ وقت پر علاج نہ کروائیں تو آپ کو پتہ ہے یہ کتنی خطرناک ایکسٹریم لیول پر جا سکتے ہیں. یہ کسی کی ذات کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. یہ دوسرے کے پاس جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں وہ چھیننے کے لیے کسی بھی حد تک کسی کی کریڈیبلٹی کو گندا کر سکتے ہیں. یہ سیلف پٹی کا شکار لوگ ذہنی مریض ہے, ان کا علاج ضروری ہے. اور ہم جب کسی بھی بیماری کو ذہنی امراض کے ساتھ کنیکٹ نہیں نہ کرتے اور نہیں سمجھتے کہ یہ ذہنی مریض ہے, تو یقین کریں وہی ذہنی مریض ہماری جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف لازمی طور پر جو ہے وہ ان کو, اچھا ان کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پکڑے جاتے ہیں نا, یہ پکڑے تو جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ جب کسی پر جو ہے وہ بدتمیزی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو یہ فوراً اپنا مظلوم کارڈ نکال لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رونا شروع کر دیں گے, اپنی رودات سنائیں گے, یا زیادہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. ان کے دو طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ فوری طور پہ مظلوم بن جانا, رونا دھونا شروع کر دینا, اور رو کر جو ہے وہ بیان کرنا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, میں نے تو جسٹ یہ کہا تھا, یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا, حالانکہ اس نے یہ سب کام اٹیمپٹ کیے ہوتے ہیں. بٹ جب وہ پھنس جاتا ہے یا پھنس جاتی ہے عورت یا مرد, تو وہ فوری طور پر یہ کہتا ہے کہ میں تو مظلوم ہوں. اور دوسری طرف ان کی سیلف پٹی کا شکار یہ ذہنی مریض جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں زور سے. آپ مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں, لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتے, لیکن وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پینک اٹیک پڑ جاتا ہے. تو اب کیسے فگر آؤٹ کیا جائے کہ اس بندے کو سیلف پٹی کا مسئلہ ہو گیا اور اس کو نہیں ہوا؟ دیکھیں پتہ چل جاتا ہے جب کوئی بھی شخص کسی پر کیچڑ اچھال رہا ہے, گند اچھال رہا ہے, اپنے آپ کو مظلوم کرنے کی شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ چیخنے چلانے میں بھی ایک جملہ لازمی استعمال کرے گا. اور وہ جملہ کیا ہوگا کہ میں نے نہیں کیا, اس نے کیا ہے, میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, میرے اندر تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, میرے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی, اس نے کیا تھا, پہل اس نے کی تھی, شروع اس نے, حالانکہ شروع اسی نے کیا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہ ایک ذہنی مریض ہے اور اسے اپنی کنڈیشن کا اندازہ نہیں ہے, اس لیے وہ اپنا سارا بلیم جو ہے وہ بلیم گیم کھیلتا ہے اور دوسرے پر ڈال دیتا ہے. یہ پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں اگر سکون چاہتے ہیں نا تو دوسروں کا سکون برباد نہ کریں. زندگی کا ایک ہی کلیہ ہے کہ اگر سکون چاہیے تو دوسروں کا سکون برباد نہیں کرنا. جب آپ دوسروں کا سکون برباد کریں گے تو آپ کا اپنا سکون جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا. لازمی ہوگا, یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوگا اور دنیا میں بھی ہوگا, کیونکہ آپ کو دونوں ہی طرح سے بھگتنا پڑے گا. انرجی آتی ہے نا, آپ کی انرجی جو ہے وہ سامنے والے کو پتہ چلتی ہے کہ اس سے نیگیٹو آ رہی ہے یا پازیٹیو آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. یہ انتہائی نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں جو سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کی اپنی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت ساری ہرڈلز, پریشانیاں آتی ہیں. نہ ان کے زیادہ دوست بن پاتے ہیں, نہ ان کے رشتے جو ہے وہ نپ پاتے ہیں. ٹاکسک ہوتے ہیں نا, ٹاکسک ہوتے ہیں, رشتوں کو بھی ٹاکسک کر دیتے ہیں, بھی ہوتے ہیں, گیس لائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, گیس لائٹنگ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں اتنی ساری یہ ذہنی بیماریاں جو ہے, یہ جو آپ کے بیہیویئرز ہیں, ایک دم سے جو بدلاؤ ہے, یہ ایک سیلف پٹی کا شکار شخص جو ہے وہ کتنی بیماریوں میں مبتلا ہے, اور ہم اسے نارمل سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ یقین کریں میں پوری تصدیق کے ساتھ کہتی ہوں,
آپ یہ میرے اتھینٹک جو ہے وہ پیپر پہ سائن کروا لیں ہوں، کہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے لوگ جو چیختے چلاتے اور غلط باتیں کر کے دوسروں پر گند اچھالتے ہیں، یہ ذہنی امراض کا شکار ہیں. ان کا چیک اپ کرا لیں. کیسے ان کا چیک اپ کرا لیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہو. نہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. جو بغیر ثبوت کے، بغیر دلائل کے، بغیر کسی جو ہے وہ رسپانس کے بات کرتا ہے، جو کسی پہ کیچڑ اچھالتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے. چیخنے چلانے سے آپ کے دلائل مضبوط نہیں ہو جاتے. آپ کسی کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کو گندا کر رہے ہیں. یہ ذہنی امراض کا شکار اپنے گھروں سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ آپ میرے سے سائن کروائیں، یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. پکی بات ہے. اپنے ڈپریشن کو کم کرنے، اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کو جو ہے وہ ان پر پردہ ڈالنے کی بجائے جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، دوسرے کو بلیم گیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہمارے ساتھ تو جو گزر گئی، لیکن جو اللہ نے اس کو دیا نا وہ بھی اس سے چھین لیں. یہ لوگ ذہنی امراض کا شکار ہے. یہ کسی بھی ماہر نفسیات سے آپ پوچھ لیں، مجھ سے نہ پوچھیں، کسی سے پوچھ لیں، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. ان کو لے جائیں آپ ماہر نفسیات کے پاس، ان کا جو ہے وہ ای کیو ٹیسٹ کروائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آئی کیو ٹیسٹ سے تو جو ہے وہ انسان کی ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے نا. ان کا ای کیو ٹیسٹ کروائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس لیول تک جو ہے وہ دوسرے کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. یہ ذہنی امراض کا شکار لوگ کسی کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا. کسی کے لیے خطرہ ثابت ہونے سے پہلے وہ خود کے لیے خطرہ ہے نا. خود کے لیے اچھا دیکھیں، خود تو وہ مظلوم بن گئے نا، خود تو وہ ہے ہی مظلوم، لیکن مسائل کا شکار ہے نا. اس مسائل کو کا سمجھ شکار، نہیں آ رہی اپنی ایموشنز کو ذہنی کیسے بیماری کا کنٹرول کرنا شکار ہے. بالکل ایموشنز پہ کنٹرول حاصل نہیں کر پا رہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو. جتنی آج جو آپ مٹی کے اوپر کر رہے ہیں نا، کل کو آپ کو مٹی کے نیچے جا کے اس کا حساب دینا ہوگا. ویری ٹرو، ویری ٹرو. یہ اگر آپ دنیا میں جو بو رہے ہیں وہی آپ کو آخرت میں کاٹنا ہے. اسی لیے اللہ، اچھا دیکھیں، اگر اس کی اہمیت ہی نہ ہوتی تو قرآن پاک ہی کیوں کہتا کہ کسی کا عیب دیکھو تو چھپا لو. عیب پوشی کا حکم قرآن پاک میں کیوں آتا؟ اللہ نے اس کا مطلب ہے کہ اس پہ اجر رکھا ہے. یعنی اگر اچھا کسی میں عیب نہ ہو، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی با کردار اور نیک عورت پر آپ الزام تراشی کریں اور اس کے کردار پر آپ جو ہے وہ گھٹیا الزامات لگائیں تو اللہ اس چیز کو معاف نہیں کرتا. اور اللہ دو صورتوں میں اس عورت کو جو ہے وہ اجر جو ہے وہ دیتا ہے. جس وقت ایک اس وقت جب اس کو کوئی اولاد کا غم ملتا ہے، اور ایک اس وقت اس عورت کو اجر ملتا ہے جب اس کے کردار پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم کا واقعہ. جب لوگوں نے جو ہے وہ بغیر شوہر کے جب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تشریف لائے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے کہا جی بغیر شوہر کے کیسے بچہ آ سکتا ہے. یہاں انہوں نے بڑا برداشت، صبر اور تحمل سے کام کیا. اللہ نے ایک عورت کے صبر کا مقام جو ہے وہ یہ رکھ دیا کہ جب کبھی بھی اس کے کردار پہ بات ہوگی اور وہ عورت برداشت کر لے گی، صبر اور تحمل سے برداشت کر لے گی، تو اللہ نے اس کے درجات جو ہے وہ بلند کر دیے. یہ دنیا میں جو عداوتیں ہیں، دنیا کی جو دشمنیاں ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں، آپ یقین کریں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر یہ کچھ بھی نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر تمہاری کوئی بے عزتی کرتا ہے، دنیا کی بے عزتی تو کوئی بے عزتی نہیں ہے. اصل بے عزتی تو آخرت میں ہے، جہاں پر نامہ اعمال پوچھا جائے گا اور حصے میں کیا آئے گا کہ اس پہ کیچڑ اچھالی تھی، اس پہ گند اچھالا تھا، اس کی بیٹی کے خلاف سازش کی تھی، اس کے گھر میں کوئی چیز آ رہی تھی تو اس پہ نظر رکھی تھی، اس کو جو ہے وہ اپنی کالی زبان سے جو ہے وہ بد دعا دی تھی، یا اس کے لیے جو ہے وہ اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا تھا، کسی یتیم کا حق کھا لیا تھا، کسی بیوہ کے سکون میں جو ہے وہ خلل پیدا کیا تھا، کسی بیوہ پر الزامات عائد کیے تھے. ہمارے معاشرے کا آج یہی ڈھنگ بنتا جا رہا ہے. ہم یہی کام کرتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت سی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہے اور کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو کسی پر گند اچھال رہا ہے. آج سے 14 سال پہلے فرمایا گیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب سچوں کو کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا. سچے آدمی کے خلاف لوگ سازشیں کریں گے اور جھوٹوں پر جو ہے وہ یقین کریں گے. جھوٹے ایسے ایسے دلائل پیش کریں گے کہ ان کا جھوٹ بھی سچ لگے گا. اور یہ وہی جھوٹے ہیں، یہ سوشل میڈیا وہی جھوٹ ہے. کے خلاف تو ایسے محاذ کھڑا کر دیتے ہیں اور گروپزم سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ اکیلا رہ جاتا ہے. 100 جھوٹوں میں ایک سچا ہار جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب 100 جھوٹ اکٹھے ہوں، چاروں طرف سے جھوٹ ہی جھوٹ کا جو ہے وہ بھرمار ہو، تو ایک سچے آدمی کی تو وقت ہی ختم ہو گئی. سچے آدمی کو سننے والا کون ہے؟ اسی کے جیسا سچا آدمی.
سچے آدمی کے ساتھ صرف سچا آدمی کھڑا ہوگا. لیکن آج کے دور میں تو آج کے دور میں بہت نہیں ہے. مشکل ہے. آج کے دور میں تو منافقت، دھوکہ، جھوٹ، فریب، یہ دنیا میں جو ہے وہ رچ بس کیا ہے. جو جتنا منافق ہے اس کے ساتھ اتنی زیادہ جو ہے وہ لوگ ہیں. جو اس کی جتنا ایکٹنگ جھوٹا ہے، سکلز اتنی زبردست ہیں. ہاں وہ رونے میں ماہر، وہ اپنی ماہر، اٹینشن حاصل کرنے میں ماہر، جھوٹ ایگزیکٹلی، بولنے میں ماہر. بالکل. اب دیکھیں کسی کو نا اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کے نا اپنے الفاظ سے آپ کی دھجیاں اڑا دے. جب آپ کسی کو اس حد تک مجبور کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ تو ذہنی مریض ہیں ہی ہیں، لیکن آپ نے دوسرے کی زندگی میں کتنا وبال کھڑا کر دیا کہ اس کو اپنی خاموشی توڑ کے اپنے الفاظ سے آپ کی دھجیاں اڑانی پڑی. پھر آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، پھر آپ چیخنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ذہنی امراض نظر آتے ہیں لیکن ہم ان پہ فوکس نہیں کر پا رہے. ہم اس بیہیویئر کو نارمل بیہیویئر کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی کسی نے ایکسٹریم لیول کا غصہ کر لیا، کوئی بات نہیں، اس کو تو غصہ آتا ہے، غصہ تو مردوں کی شان ہے، غصہ تو عورت کو بھی آ جاتا ہے. نہیں، ایکسٹریم لیول کی کوئی بھی چیز آپ کو ذہنی امراض میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ دیتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. ایکسٹریمسٹ کوئی بھی بندہ، یعنی کہ ناشکر آدمی، یعنی کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مظلوم شو کرنے والا آدمی، اور اللہ کے ساتھ جو ہے ہمیشہ جو ہے اس کو یہی شکایت رہتی ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا، اس کو دے دیا، میرے بھائی کو دے دیا، میری بہن کو دے دیا، میرے دوست کو دے دیا، میرے رشتہ دار کو دے دیا، اس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. ایون میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اگر کسی نے اچھا سوٹ پہنا ہو، اچھا کپڑا پہنا ہو، اس پر بھی جو ہے وہ جیلسی کہ اس کے پاس یہ ہے، مجھے بھی یہی لینا ہے. بھائی آپ اس کو پہنا رہنے دیں، آپ اپنے حساب سے دیکھیں کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. لیکن لوگوں کی جیلسی کا یہ عالم ہے کہ اس کو سوٹ کرتا ہے تو مجھے بھی سوٹ کرے گا، اس نے یہ کام کیا تو میں نے بھی کرنا ہے. اچھا اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پھر آپ اچھے کام کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کسی کے برے کام کی طرف تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن اچھے کام کی طرف آنے کے لیے آپ 100 دفعہ سوچتے ہیں. یہ وہ ذہنی خلفشار ہیں، یہ وہ ذہنی بیماریاں ہیں، یہ وہ ذہنی ٹینشنز یا پرابلمز ہیں. دیکھیں ڈپریشن کا شکار ہر بندہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی نارمل سے نارمل بندہ. آپ جب کبھی اپنی ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں نا رو کر یا ہنس کر تو یہ نارمل ہے. اچھا، آپ اگر کسی سے شکایت کرتے ہیں تو نارمل ہے، آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے آپ کسی کو بتاتے ہیں، نارمل ہے. لیکن آپ جب کسی سے کچھ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ جب کسی کے پاس آئی نعمت پر جو ہے وہ اپنے پاس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی نعمت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. آپ ایک ذہنی بیمار انسان ہیں جس کی وجہ سے آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ کا تو علاج ہونا چاہیے. اس طرح سے سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ذہنی بیمار لوگ کتنے لوگوں کا گھر اجاڑ سکتے ہیں؟ یہ ذہنی بیمار لوگ جو ہے وہ کتنے لوگوں کو موت کے منہ میں پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کو یہ صحیح لگتے ہیں؟ ایک بندہ جو کسی پر گند اچھالتا ہے بیٹھ کر، آپ کو یہ نارمل لوگ لگتے ہیں؟ نارمل ہو ہی نہیں سکتے. آپ ان کے علاج کروا لیں اور میرے سے شرط لگا لیں، ان میں سے تقریباً 60% لوگ جو کسی پر گند اچھالتے ہیں وہ ذہنی امراض کا شکار نکلیں گے. مجھ سے نہ کروائیں آپ اسیسمنٹ، لیکن کسی ایسے اچھے سائیکیٹرسٹ اور ماہر نفسیات سے یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والوں کی جو ہے اسیسمنٹس کروائیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے بیشتر لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے ستائے ہوئے ہیں. ان کے ریلیشن شپ نہیں ہے، کسی کا شوہر نہیں ہے، کسی کی بیوی نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بریک اپ ایشوز ہیں. وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. یہ سیلف پٹی کا شکار لوگ ہیں جو اپنے پاس آئی نعمت پر ناشکری کرتے ہیں اور دوسرے کی پاس آئی نعمت پر جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں. اچھا، یہ ویسے لوگ کیوں خود ترسی کا شکار ہوتے ہیں؟ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہر بار نا قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی ہوتے ہیں. کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ہی ریلائز کرواتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم نے تو اتنی محنت کی اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اکثر لوگوں کے دوسرے لوگوں کے رویے بھی اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی سیلف پہ، آپ کی پرسنالٹی پر. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ اسی چیز کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسی سیڈنس کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہاں لوگ تو صحیح کہہ رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے مجھے یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی. اب محنت کرنے کی بجائے یا اسے اپنے طور پہ حاصل کرنے کی بجائے آپ کسی ایسے شخص کے دشمن بن جاتے ہیں جس کا بڑا نام ہوتا ہے یا وہ بڑا کمال شخص ہوتا ہے. آپ اس کی کریڈیبلٹی کو گندا کر کے سمجھتے ہیں میں جس کی اوپر جتنا گند اچھالوں گا یا میں اس کے خلاف جتنی بات کروں گا. یہ رشتوں میں بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے. اچھا، کیسے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اب ساس یا جو ہے وہ بہو کی نہیں بنتی، دیورانی جٹھانی کی نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ اگر کوئی سیلف پٹی کا شکار ہے اور اسے اپنے پاس آئی نعمت پر جو ہے وہ فوکس ہی نہیں ہے، اسے دوسرے کی چیز اچھی لگ رہی ہے تو وہ دوسرے کی وہ چیز
چھیننے کے لیے اس کی کریڈیبلٹی کو پہلے گندا کرے گا، پہلے اس کو خراب کرے گا خراب تاکہ وہ کرے گندی گا. ہوگی character جو لوگ اس assassination کے ہوگی. قریب قریب ہوں گے نا، جو لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں گے، پہلے ان کے ہاں ان کی نظر میں اس کی عزت کو خراب کرے گا. اس کے بعد جب وہ بے عزت ہو جائے گا بندہ اور وہ لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اس بات پہ خوش ہوگا اور پھر کہے گا کہ دیکھو جی میں نے یہ سب کچھ کیا. اب کیا ہوگا کہ اس کا چہرہ ریکگنائزڈ ہو جائے گا کہ اس بندے نے یہ کام کروایا ہے. جب بھی کوئی کسی پر گند اچھالتا ہے تو اس کا چہرہ ریکگنائزڈ ہو جاتا ہے کہ یہ اس پہ گند اچھال رہا، واہ بھائی واہ بڑا بہادر ہے. آپ جس کو بہادری کہہ رہے ہیں وہ ذہنی مرض ہے. آپ جسے بہادری، آپ جس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ فلانے بندے کو پڑ گیا ہے، اس کو ذہنی امراض ہیں، وہ ذہنی بیمار ہے، وہ اپنے گھر سے پریشان ہے، وہ اپنے ریلیشن شپ سے پریشان ہے، وہ ڈپریشن کے مریض ہے. اور اکثر اوقات زیادہ تر خواتین ایسا کرتی ہیں. زیادہ تر اس میں جو ریشو ہے سیلف پٹی کی جو پرابلمس ہے وہ خواتین میں زیادہ آتی ہیں. خواتین ایموشنلی ذرا زیادہ ہرٹ ہوتی ہیں، اس لیے ذہنی بیماریوں کا شکار بھی خواتین مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں. اور سیلف پٹی ہو یا ایکسٹریمسٹ پرسنالٹیز ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا عورت کا ریونج. آپ نے کبھی مرد کے ریونج پہ بات سنی ہے؟ نہیں سنی. کوئی ناول ایسا پڑھا ہے جس میں ایک مرد نے ایسا ریونج لیا ہو کہ عورت کو سمجھ آ گئی ہو؟ نسلوں والی ہوتی ہے، جنگ میں ہوتی ہے یا چھوٹی وہ موٹی ریونج ایک اس طرح الگ کی ہے چیز نا، ہوتی ہے، لیکن مردان. عورت کا ہاں ریونج بہت خطرناک ہاں، ہوتا ہے. عورت کا ریونج آپ نے سنا ہے نا ہمیشہ. ہاں ہاں عورت کی بات ہوتی ہے، کسی ڈرامہ دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں، رائٹر دیکھ لیں، وہ عورت کا ریونج لکھتے ہیں، مرد کا ریونج نہیں لکھتے. مرد معاف کر دیتا ہے، مرد جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اس میں سمجھداری جو ہے وہ عورت سے کہیں زیادہ اللہ نے آٹومیٹکلی رکھی ہے، فطرت ہے. یہ فطرت ہے. میں بھی ایک عورت ہوں، آپ بھی ایک عورت ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس سے ہوگا تو کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دیں گے. جب ہم حقیقت کو تسلیم نہیں نہ کرتے تو ہم خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. سیلف پٹی کا شکار لوگ حقیقت سے دور ہوتے ہیں، اسی لیے خود کو جو ہے وہ بلیم گیم میں پھنسا لیتے ہیں، اسی لیے بلیم گیم کا شکار ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں زندگی بعض اوقات نا کسی پریشانی کا، جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے نا تو آپ کہتے ہو ہو یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ پرابلم آ گئی ہے. آپ اس سے نکلنے کے راستے تلاش کریں، اس سے نکلنے کا فرار نہ حاصل کریں، اس سے نکلنے کے راستے تلاش کریں، سلیوشن ڈھونڈیں کہ پریشانی آ گئی ہے تو اس کا حل کیا ہے، آپ نے نکلنا کیسے ہے. اب آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے بچانے کے لیے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات آپ پر ایک آزمائش آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری اگلی آنے والی پریشانیوں سے اللہ نے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہوتا ہے، تو ایک کوئی پریشانی آپ کو دے دیتا ہے اور اس پریشانی کے ساتھ اگر آپ چلتے ہی رہیں گے اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں آپ جو ہے وہ نکالیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نارمل نہیں ہیں. نارمل بندہ راستہ تلاش کرتا ہے پریشانی سے نکلنے کا، تکلیف سے نکلنے کا، اذیت سے نکلنے کا. لیکن اب نارمل آدمی کیا کرتا ہے؟ اب نارمل آدمی دوسرے کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے. اب نارمل آدمی اپنی کمیوں کوتاہیوں پر فوکس کیے بغیر دوسرے کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے ہوا ہے. اس کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے انسان کو خود کو؟ دیکھیں یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ انسان کو جو اس کا نقصان سب سے پہلے تو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو ہی ہوتا ہے. وہ ناشکری کی عادت میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں رہتا، اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے. جب آپ اللہ کے شکر گزار بندے نہیں رہتے تو اللہ آپ سے نعمتیں چھین لیتا ہے. اچھا، اللہ نعمتیں اسی کو نوازتا ہے جو اس کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے. اللہ اس کو نعمتیں، اچھا اس کو بھی نعمتیں ملتی ہیں جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کنیکٹ نہیں ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ بس اپنی جو ہے وہ انہی نعمتوں میں اپنی دولت میں ہی پڑا رہے، کہ جو ہے وہ اسی میں جو ہے وہ رہے، اس کو جو ہے وہ میری طرف آنے کا موقع ہی نہ ملے. اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں مشکلات میں ڈالتا ہے، انہیں تکلیفات سے گزارتا ہے. آپ سونے کو دیکھیں، جل کے جو ہے وہ کندن بنتا ہے. اسی طرح یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر، غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی. زندگی میں یاد رکھیے گا انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی چلا جائے گا. یہ فتنے، فساد، جنگیں، دشمنیاں، یہ اپنے ذہنی خرافات، اپنے معاملات، ساری آپ کے ذہن میں چلنے والے خیالات کی جنگ ہے. دشمنی کیا ہے؟ دشمنی آپ کے ذہن میں آنے والے وہ نیگیٹو خیالات ہیں جو دوسرے بندے کو آپ کی نظر میں آپ کا دشمن بنا دیتے ہیں. یہ دشمنی ہے. ورنہ ایسے کیسے دشمنی جو ہے کریٹ ہو سکتی ہے؟ کوئی آپ کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیونکہ آپ اس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، آپ اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں. ذرا اس کے بارے میں پازیٹیو سوچ کے دیکھیں. کوئی اس کی ایک اچھی عادت بھی ہوگی، کوئی اس کی ایک اچھی بات بھی ہوگی، کوئی اس نے کبھی آپ کی جو ہے وہ مدد کی ہوگی، کوئی اچھے وقت میں اس نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا. دشمن آپ اسی کے بنتے ہیں نا جو آپ کا دوست ہوتا ہے. دشمن ایسے جا کر سڑک پر تو کسی کا دشمن نہیں بن جائیں گے آپ، کہ راہ سے کوئی گزر رہا ہوگا آپ اس سے دشمنی ڈال لیں گے. دشمنی ہمیشہ اسی سے ڈالی جاتی ہے جس نے آپ پر احسان کیا ہوتا ہے.
دشمن کہیں باہر سے نہیں آتے, دشمن بنانے والے بھی اپنے ہوتے ہیں اور دشمن بھی اپنے ہی ہوتے ہیں, غیر دشمن نہیں ہوتے, غیر پھر بھی آپ کا ساتھ دے دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ دیکھیں سب سے بڑی غلطی جو انسان کرتا ہے نا, وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ ایسے شخص کے ساتھ آ کے جو ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتا کہ جو ہے وہ دوسروں میں کیڑے نکالتا ہے, دوسروں کی اس کو جو ہے وہ فکر پڑی ہوتی ہے اور اپنی کردار پر اس کا کوئی کانسنٹریشن نہیں ہوتا, کوئی کام نہیں ہوتا. دوسری خاص بات, لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. جب آپ ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں اپنی جو ہے وہ کمیوں کا, کوتاہیوں کا, اپنی نہ ملنے والی نعمتوں کا, اور جب آپ دوسروں کو کمپیریزن کرتے ہیں اپنے ساتھ, لوگ کتنی دیر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, وہ آپ سے فرار حاصل کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ اچھے ریلیشن شپ نہیں بنا پاتے, دوست نہیں بنا پاتے, آپ کا کوئی پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رشتے ٹوٹتے ہیں. 2 خامیاں. تیسری بڑی بات کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کس سمت چل رہے ہیں. ناشکری کے عالم میں اور دوستی اور ریلیشن شپ کو توڑنے کے عالم میں انسان ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے, خطرناک حد تک اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے, ڈپریشن بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جیسے ہی ڈپریشن بڑھتا ہے سب سے پہلے اس کا ایفیکٹ آپ کے معدے پہ پڑتا ہے. جب آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کا کھانا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے. اچھا کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوگا لیکن ڈپریشن کا عالم یہ ہوگا کہ آپ اپنی ذات کو نقصان یہ پہنچا رہے ہیں کہ وہ کھانے کا آپ کا دل ہی نہیں کرے گا. یا تو آپ اوور ایٹنگ کر لیں گے, یا پھر آپ بہت زیادہ, ایسا بھی ہوتا ہے اکثر لوگ ڈپریشن میں اوور ایٹنگ بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں, بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ایک تو ذہنی بیماری, دوسرے جسمانی بیماری بھی آپ کو جو ہے اس نے بھی آپ کو لپیٹ میں لے لیا. تو اس میں بھی آپ نے اپنی ذات کا نقصان کیا, کسی کا نقصان نہیں کیا. حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان خود جلتا ہے پھر دوسرے کو جلاتا ہے. حسد کا شکار آدمی کی طرح ہوتا ہے نا, ہاں کھا جاتا ہے. حسد کا شکار آدمی پہلے خود جل رہا ہے, پھر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کا کچھ نہیں جا رہا جس سے آپ حسد کرتے ہیں, اس کا بال بھی بیکا نہیں ہو رہا. آپ اسے زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ اسے لوگوں میں بیٹھ کے گندا کر دیں گے, آپ اس کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی انسان مینٹلی اسٹرانگ ہو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اعصاب کی جنگ ہے, یاد رکھیے گا. جب بھی کوئی آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرے, جب آپ کے کردار کو اٹھا کے کوئی چوک میں بھی لٹکا دے, تو بھی آپ کو اپنے کردار پہ بھروسہ ہونا چاہیے, تو بھی آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. یہ ہر انسان نہیں کر سکتا نا, نہیں کر سکتا. بہادر اور جس پہ اللہ کا فضل ہو, جس پہ اللہ کا کرم ہو, ایسے بندے کو آپ نہیں ہرا سکتے جس پہ اللہ کا فضل جاری ہوا ہو. فضل جاری ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. فضل کو آپ اس طرح حاصل نہیں کر سکتے. فضل تو جو ہے وہ ایک عطا ہے کہ اللہ نے اگر کسی پہ فضل کر دیا ہے, اس کو عطا کر دیا ہے, تو آپ اس سے اس کی عطا کیسے چھین لیں گے؟ اس کے لیے تو پھر آپ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. یہاں بڑی بڑی بلڈنگوں سے گر کر بھی لوگ سنبھل جاتے ہیں, اور یہاں پر ایک جو ہے وہ اسٹیپ سے گر کر بھی جو ہے وہ لوگوں کی جان نکل جاتی ہے. یہ اللہ کے کام ہے. اللہ نے لکھ دیا کہ کس کو کیا مقام دینا ہے. اللہ نے کہنا ہے کن تو وہ ہو جائے گا, بس. وہ نہیں کہے گا تو تم کچھ بھی کر لو, کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, کن فیا کن, بس اس بات پر اگر ہمارا توکل ہو گیا نا, تو ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنا بند کر دیں گے. اور ہم اپنی ذات کو ذہنی بیماریوں سے تب آزاد کر لیں گے جب ہم اللہ پہ توکل, ایمان, یقین اور شکر کی کیفیت میں آ جائیں گے. کیونکہ اگر آپ اس کیفیت میں نہیں ہیں نا, تو آپ ذہنی بیماریوں میں مبتلا رہیں گے. ہر چیز کا سٹارٹ جو ہے وہ انسان کا جو آغاز ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی ہے. اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوگا تو آپ کو ذہنی بیماریوں سے نجات ملے گی. اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوگا تو آپ کو دنیاوی بیماریوں سے نجات ملے گی. اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوگا تو آپ کو ہر بری چیز سے جو ہے وہ اللہ بچا کے رکھے گا. یہ یقین بنا لیں, اپنا یقین بنا لیں کہ آپ جتنی مرضی مشکل میں پھنس جائیں, لیکن اللہ آپ کو اس مشکل سے نکال لے گا. اچھا یہ بتائیں, جو خود ترس لوگ ہوتے ہیں اس سے کیسے نکل سکتے ہیں, کیا سلیوشن ہے ان کے لیے, کوئی آسان سوال بتائیں. دیکھیے, غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے. غلطی ان سے کبھی بھی نہیں ہوتی جو دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں. جو دوسروں کی غلطیاں نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا فوکس اپنی غلطی پر نہیں ہوتا, دوسرے کی غلطی پر ہوتا ہے. بے شک, لیکن محنت جو کر رہا ہوتا ہے نا, غلطی وہی کرتا ہے. انسان تو غلطی کا پتلا ہے. اللہ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ غلطی نہیں کرے گا تو انسان کیسے ہوگا. اللہ کہتا ہے غلطی کر, میری طرف آ, معافی مانگ اور میرا نیک بندہ بن جا. بالکل ٹھیک ہے, یہ 3 سٹیپ ہیں کہ آپ نے نیک بندہ بننے کے لیے پہلے اللہ کی طرف رجوع, معافی کے طلبگار ہونا, اور پھر جو ہے وہ اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ بن جانا. لیکن اس کے لیے اسپیل بہت لمبا ہے, اس کے لیے پل صراط ہے جس پر سے گزرنا ہے. کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی,
کسی کو تکلیف نہیں دینی, کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضے کسی کے نہیں کندھے کرنے, پہ بندوق رکھ کے اپنا کام نہیں کرنا, اپنا کام نہیں کرنا, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنا لوہا منوانا ہے, ہاں جی, اپنی ذات کو اپنے کام سے منوانا ہے. کسی کی ذات پہ گند اچھال کے اپنا نام پیدا نہیں کرنا, یہ آپ کا نام نہیں ہے, یہ آپ کا نام آپ نے بدنام کر لیا ہے. جو اللہ والے, عزت والے, شعور والے, خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کی کریڈیبلٹی گندا کر رہا ہے وہ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے, اور بالکل نہ بٹھائیں ایسے لوگوں کو اپنے پاس جو کسی پہ گند اچھال رہے ہوں. کل کو یہ آپ کی ذات پر, آپ کے لوگوں پر بھی جو ہے وہ گند اچھالیں گے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ غلطیاں نکالنے والوں سے تو کبھی غلطیاں نہیں ہوتی, غلطیاں ہمیشہ محنت کرنے والوں سے ہوتی ہیں, اور غلطیوں کے ازالے بھی ہوتے ہیں اور غلطیوں کے ازالے ممکن بھی ہیں. لیکن اگر کوئی غلطی کو اپنی ہیبٹ ہی بنا لے, عادت ہی بنا لے, تو وہ غلط ہے. تو غلطی پر پشیمان ہونا یا غلطی کا اعتراف کر لینا انسان کا بڑا پن ظاہر کرتا ہے, انسانیت ظاہر کرتا ہے کہ آپ میں انسانیت قائم ہے. جو لوگ اپنی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوئی, سرزدی نہیں ہوئی, یہ شیطان کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, انسان کا نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کسی کے جو ہے دیکھیں پیٹھ پیچھے کسی کی بات چلے, کوئی بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کر رہا ہے, تو آپ اس کی بات سن رہی ہیں, اب آپ نے اس کی ساری بات سن لی ہے, لیکن اگر آپ اس کو جواب نہ دیں سن کے, یہ آپ کا بڑا پن ہوگا. لیکن پیٹھ پیچھے اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے آپ سے آ کے, اور آپ اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر باتیں کریں اور اس کے خلاف سازشیں کریں, تو اس کا حساب آپ کو اللہ کو دینا ہوگا. کیونکہ آپ نے اس کی بات, اچھا کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے نا آ کے, سب کے لیے یہ میسج ہے, آپ اس شخص کو ایک ذہنی مریض سمجھ کے جو ہے نا وہ اس کی بات سننے کی کوشش ہی نہ کریں. آپ اسے کہیں کہ مجھے کسی کے بارے میں نہیں سنانا, خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائیں, کٹ لیں. بس آپ اسے کہیں کہ یہ والی باتیں میرے ساتھ نہیں آپ نے کرنی. کسی کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنا اللہ کوئی پسند نہیں ہے, تو ہمیں بھی پسند نہیں ہے. ہمیں اچھے لوگ ایسے کرتے بھی نہیں ہیں, خاندانی لوگ. ایگزیکٹلی, خاندانی پڑھا لکھا باشعور آدمی کسی گندے آدمی کی بات پر یقین نہیں کرتا, وہ کریڈیبل آدمی کی بات پہ یقین کرتا ہے, وہ اللہ والے انسان کی بات پر یقین کرتا ہے. اور دیکھیں اللہ والے کوئی یہ نہیں ہوتے. اب میں نے یہاں تک جو ہے وہ سنا اور پڑھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اولیاء اللہ بھی بڑے ماڈرن لباس میں ہوں گے اور انہیں پہچاننا بڑا مشکل ہوگا. آج لوگوں کے لباس پر بھی بات کرتے ہیں, لوگوں کے جو ہے وہ کردار پہ بھی بات کرتے ہیں. بھائی آپ فرشتے ہیں, یہ فرشتوں کی دنیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ سارے فرشتے ہیں, اور آپ یا تو آپ نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ کے ساتھ آپ نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی, پھر آپ دوسرے کے کریکٹر اسیسینیشن کریں کیونکہ آپ تو فرشتے ہیں. لیکن جب یہ دنیا فرشتوں کی نہیں ہے تو آپ کسی کے کردار کو گندا نہیں کر سکتے ہیں, آپ کسی کی کریڈیبلٹی کو خراب نہیں کر سکتے. اس طرح آپ ذہنی مریض کنسیڈر ہوتے ہیں کہ آپ ذہنی مریض ہیں. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے, اور ایسے ہر بندے کی بات تو نہیں نہ ہو جاتی ہے, ہر بندے کے خلاف تو باتیں نہیں ہوتی. اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی یہ کمپلیننٹ ہوتے ہیں. آپ نے اکثر اوقات دیکھا نا کہ ہم کہیں کمپلین کرنے جاتے ہیں تو اس پہ کمپلیننٹ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس نے کمپلین کی ہے, تو یہ بندہ, یہ اپنی ذات کے جو ہے وہ کمپلیننٹ ہوتے ہیں, کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, بلیم کرتے ہیں دوسروں کی, اپنے زندگی میں آنے والی پرابلمس کا جو ہے وہ دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں ذمہ دار, کہ یہ دوسرا بندہ جو ہے وہ میری زندگی میں آنے والی پرابلم کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے. یہ لوگ بڑے خطرناک ایکسٹریمسٹ بن سکتے ہیں. ایون ان میں سے بہت سارے لوگ, میں اکثر اوقات کہتی ہوں کہ یہ نیور بی گریٹفل, یہ کبھی بھی شکر گزار لوگ نہیں ہیں. یہ کبھی بھی جو ہے وہ جو اللہ کا ہی شکر گزار نہیں ہے, اس نے بندوں کو کیا شکریہ ادا کرنا ہے. تو ایسے لوگوں سے ایوائڈ کریں, دور رہیں. اور اس میں سے نکلنے کا سب سے 3 چیزیں بتا دیتی ہوں کہ اگر کوئی سیلف پٹی کا شکار ہے, جس کو اپنے پاس نعمتیں دکھائی نہیں دیتی, جس کو اپنے ساتھ گزرا کوئی اچھی چیز دکھائی نہیں دیتی اور دوسروں کی نعمتیں دکھائی دیتی ہیں, وہ دوسروں کی نعمتوں سے جیلس ہوتا رہتا ہے اور پھر سازشی پلان کرتا ہے, اس بندے کے لیے 3 چیزیں ہیں, یا بندی ہے یا بندہ جو بھی ہے, وٹ ایور جو بھی انسان ہے, اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے جب بھی کوئی نیگیٹو تھاٹ اس طرح کی آپ کے ذہن میں آتی ہے جس میں آپ یہ فیل کریں کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے اور میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے, آپ ناشکرے ہو رہے ہیں, ناشکری کے لیول پر آ رہے ہیں, اسی وقت اپنی جو سوچ ہے اس کو تبدیل کریں, اپنی سوچ کو پازیٹیوٹی میں لے کر آئیں اور اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. آپ نے صرف صدقے دل سے, اچھے دل سے, سچے دل سے کوشش کرنی ہے اور کسی کے لیے خرابی پیدا نہیں کرنی. دیکھیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو کسی کے لیے خرابی پیدا نہیں کرتے, جو کسی کے لیے جو ہے مددگار ہوتے ہیں, اللہ ان کی مدد کرتا ہے. اللہ ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو کسی کے لیے جو ہے وہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں. پھر تیسری خاص بات جس کا جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو یہ تھاٹس آتی ہیں کہ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک وکٹم سمجھتے ہیں, اس وکٹمائزیشن سے نکلیں, اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنے کی کوشش کریں. کیسے نکلیں گے آپ؟
آپ نے اچھے لوگوں سے دوستی کریں, پازیٹیو انرجی رکھنے والے لوگوں سے دوستی کریں جن کا اورا بڑا مضبوط ہو. اورا بہت کاؤنٹ کرتا ہے پرسنالٹی میں. آپ کی شخصیت کا اورا اگر پازیٹیو ہے اور آپ پازیٹیو لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نیگیٹو سوچنے پہ مجبور نہیں کریں گے, اور کبھی بھی آپ اپنی باتوں پر غور کریں گے. بہت خوبصورت دوستی ہوتی ہے وہ جہاں پہ لوگ اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اپنے بزنس کو انکریز کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اپنی جو ہے وہ مخفی صلاحیتوں پر غور کرتے ہیں, اپنی برائیاں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بتاتے ہیں دوستوں کو. اگر کوئی دوست آپ کو آپ کی برائی بتاتا ہے یہ آپ کا بہترین دوست ہے. ایسے دوست کی بات سنیں اور اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں. یہ 3 کام کر لیں, ایک اپنی تھاٹ پہ کام کر لیں, ایک اپنی پرسنالٹی پہ کام کر لیں, اور ایک تیسرے جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے دوستوں پہ کام کر لیں. یہ 3 چیزیں اپنے لیے جو ہے وہ پازیٹیو کر لیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیلف پیٹی کی اس ذہنی بیماری سے آرام سے نکل آئیں گے. یہ بیہیویئر ہے ایک طرح کا, اس کو اس طرح سے ہم بیماری کنسیڈر نہیں کرتے, یہ ایک طرح کا بیہیویئر ہے جو ڈیولپ ہو جاتا ہے. جی یہ چینج ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.